بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرف الہا کو پڑھیں گے، بلکہ آپ کے سامنے جیسے ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، ہم وہ تمام حروف سب سے پہلے پڑھیں گے کہ ان کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، جس میں جو حصہ ہے وہ حلق کا ہے۔ یہ آپ جو کلرڈ پورشن دیکھ رہے ہیں یہ حلق کہلاتا ہے، تھروٹ الحلق کہتے ہیں تھروٹ کو۔ تو تھروٹ کا جو جو تھروٹ کا یہ حصہ ہے، اس میں 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھروٹ میں یہ سب سے لپس کے سب سے قریب کا حصہ جو ہے وہ یہ والا حصہ ہے، کلوزسٹ پارٹ۔ پھر یہ مڈل پارٹ ہے، یعنی حلق میں جو مڈل پارٹ ہے۔ پھر یہ جو ہے حلق میں سب سے دور کا پارٹ ہے، یعنی فاردسٹ پارٹ۔ تو الحلق یعنی تھروٹ کے اندر یہ 3 حصے ہوتے ہیں، جو ایک سب سے قریب کا کلوزسٹ، سب سے درمیان والا ہے وہ مڈل، اور سب سے دور جو ہے وہ فاردسٹ پارٹ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹس جو ہیں کون کون سے حروف ادا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کلوزسٹ پارٹ جو ہے حرف خا اور حرف غین ادا کرتا ہے، اور مڈل پارٹ جو ہے وہ حرف حا اور حرف العین ادا کرتا ہے، اور سب سے دور والا پارٹ، سب سے آخری پارٹ جو ہے الحلق کا، سب سے آخری حصہ الحلق کا، وہ ہے تھروٹ کا، ہا اور حمزہ ادا کرتا ہے۔ تو آج جس حرف کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ ہے حرف ہا۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ حرف ہا ادا کیسے ہوتا ہے۔ اس کی تھروٹ والے پارٹ میں یہ اس حصے کے اندر کیسے فنکشن کرتا ہے کہ یہ حرف ہا کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ حرف الہا اور حرف الحمزہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاردسٹ پارٹ سے سب سے دور کا جو حصہ ہے، یعنی حلق کے اندر سب سے دور کا حصہ، گلے کے اندر سب سے دور کا حصہ جو ہے اس میں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں ووکل فولڈز ہوتے ہیں، یا جس کو ہم ووکل کورڈز کہتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے۔ سائڈ سے ایسے نظر آتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اس کو اگر اوپر والے پورشن یعنی اوپر سے آ کے دیکھیں تو یہ ایسے نظر آئے گا جیسے کوئی ایک یہ گول سا وہ پائپ ہے، جیسے وہ پائپ نما ایک یہاں سے ایک حصہ ہوتا ہے، چونکہ یہ اوپر سے آ رہا ہوتا ہے تو ایسے اوپر سے دیکھو تو یہ اس کی اوپننگ ایسے پائپ کی طرح ہے گولائی میں، اور درمیان میں اس کے بہت سارے کورڈز ہوتے ہیں، بہت ساری تاریں ہوتی ہیں۔ یہ تاریں جب جو ہے ان میں یہ ٹائٹ ہوتی ہیں تو پھر آواز جو ہے اس پہ زور پڑتا ہے، اور جب یہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں تو اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، آواز سافٹ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہم سب سے زیادہ سافٹ آواز جو ہے تقریباً وہ ہا کی ہے، ہا، اور ہا یہاں سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہا ادا کرنے کے لیے یہ اس کی اوپننگ، اس کے جو کورڈز کی جو تناؤ ہوتا ہے، یا جو اس کا پریشر ہوتا ہے، یا اس کی جو ٹائٹنس ہوتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، اور یہ ایریا ہوا کو پاس کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، یہاں سے ہوا ایزیلی پاس ہوتی ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے ووکل فولڈز کا یا ووکل کورڈز کا، جب اس میں ٹائٹنس آتی ہے تو ہوا یہاں سے اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے یہ اس میں جو ہے ٹائٹنس کی وجہ سے اس کی آواز پر زور پڑ جاتا ہے۔ ایک زور کی آواز نکالنے کے لیے اس کو یہ کورڈز یا یہ فولڈز ٹائٹ ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے کم ہوا گزر سکتی ہے۔ تو آگے چل کے ہم اس کو اور بھی اس کی گاہے ایکسپلینیشن کرتے رہیں گے کہ کیسے یہ فنکشن کرتا ہے۔ تو ہم نے جیسے عرض کیا حمزہ اور ہا یہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم حرف ہا کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ہوا جیسے نکلتی ہے اور ہا ادا ہو رہی ہے، جیسے
یہاں سے یہ ہوا انسان کے لنگز سے ہوا اوپر اٹھتی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئی گزرتی ہے، جو کہ یہاں یہ ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے، یہاں سے ہو کے گزرتی ہے، اور اس انسٹرومنٹ کو جس کو ہم ووکل فولڈز کہتے ہیں، یہ اس ہوا کو یا لوز اور ٹائٹ کرتا رہتا ہے۔ جیسے یہ انسان لاشعوری طور پہ، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اتنی تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے انسان کے اندر کہ جب یہاں سے ہوا گزرتی ہے اور یہ والا حصہ اس ہوا کو زیادہ پاس ہونے دیتا ہے، تو یہ ووکل جو کورڈز ہیں یہ ایزی ہو جاتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے کم ہوا گزرتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حرف ہا کو ادا کرنے کے لیے یہ ووکل فولڈز کھل جاتے ہیں اور یہاں سے ہوا گزرتے ہوئی باہر انسان کی لپس سے باہر نکل جاتی ہے۔ آپ خود بھی ابھی بول کے دیکھیں ہا ہا ہا، کہ ہوا کتنی زیادہ سے اس جگہ سے نکلتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کو مزید بتانے کے لیے آپ یہ لفظ ہے ہدا یا ہدن، ہدن ہدن، ہاں کے اوپر پیش ہے ہدن، آپ اس کو ادا کریں اور آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے گلے کے سب سے ڈیپسٹ پارٹ سے، یعنی ووکل فولڈز جہاں ہیں وہاں سے یہ نکل رہی ہے، ادا ہو رہی ہے ہا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ اس کو اگرچہ کہ ہم جب کسی سے سنتے ہیں کہ ہا کیسے ادا ہو رہی ہے تو ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ یہ رکھی ہے بیوٹی کہ وہ ایک بات کو کاپی کر لیتا ہے، سن کر سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کو بول سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا غیر حسی اور غیر یعنی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ قابلیت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکے، وہ کر لیتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہا کو یہ ہم یعنی کہ یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہا کو ادا کرنے کے لیے اوپننگ تو یقیناً ہم ووکل فولڈز کو ڈھیلا کرتے، یعنی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس میں سے ہوا نکلتی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ ڈھیلا کر دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ بہت زیادہ ڈھیلا کرنا ہے، نہ بہت زیادہ ٹائٹ کرنا ہے، یہ ایک درمیانی سی اوپننگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے، تو اس سے ہا نکلتی ہے۔ اگر ہم زیادہ کریں گے تو وہ اس میں ہا کی جو آواز جو اس کا ایگزیکٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے یا ایگزٹ پوائنٹ ہے یا جس کو ہم مخرج کہتے ہیں وہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک کنٹراسٹ بتانے کے لیے کہ ہا کے لیے ووکل فولڈز کھل جاتی ہیں، بالکل اس کے برعکس حمزہ کے لیے یہی ووکل فولڈز بند ہو جاتی ہیں، یعنی یہ بالکل بند ہو کے ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جاتی، یہاں پہلے یہ بند ہوتی ہیں پھر ایک دم شٹر کھل جاتا ہے، اور یہ اتنے نینو سیکنڈز کی فرکشن میں ہوتا ہے کہ یأتی جیسے لکھا ہوا ہے یأتی، پہلے بند ہوتی ہیں، ہوا کلوز کرتے ہیں اور پھر ایک دم کھل جاتا ہے یأتی، تاکہ اس کے اندر کٹنگ ساؤنڈ پیدا ہو سکے، یعنی کٹنگ ساؤنڈ جو ہے نا حمزہ کو ادا کرنے کے لیے کٹنگ ساؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ اس کی ساؤنڈ میں وہ کرسپ نہیں رہے گا۔ تو یہاں ابھی تو میں حمزہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ان کنٹراسٹ ٹو ہا بتانے کے لیے میں نے حمزہ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہا کے لیے کیسے ووکل فولڈز کھلتے ہیں اور ووکل فولڈز حمزہ کو ادا کرنے کے لیے کیسے پہلے بند ہوتے ہیں پھر کھلتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کو، اگلے سبق میں ہم اس کو زیادہ ایکسپلین کریں گے۔ تو آپ نے جیسے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہا جو ہے کیسے اس کے لیے ووکل فولڈز کھلی ہوئی ہیں اور حمزہ کے لیے کیسے ووکل فولڈز بالکل بند ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں ہم حمزہ کو دیکھیں گے کہ حلق کے اندر یعنی تھروٹ کے پارٹ میں آج ہم نے ادھر صرف ہا کو کور کیا ہے جو کہ فاردسٹ پارٹ ہے، یہاں فاردسٹ پارٹ میں ہم نے ہا کو کور کیا ہے، ہا کو، کل ہم حمزہ کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔